الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. چاروں طرف ہیں اس کے جلوے، نظر کو ذرا گھما کے دیکھو، ہر قدم پہ وہ خود ملے گا، قدم تو ذرا اٹھا کے دیکھو۔ رکر جدا ہے، رکر چھپا ہے، ہر دل میں تو بس رہا ہے، وہ جان سے بھی قریب تر ہے، نفس کا پردہ ہٹا کے دیکھو۔ یہ کنت سمعہ الذی کے قصے، یہ کنت رجل الذی کی باتیں، یہ ساری اسی کی عنایتیں ہیں، اس کے سامنے جھولی پھیلا کے دیکھو۔ سفر میں وہ ہے، حضر میں وہ ہے، دل کے نگر نگر میں وہ ہے، جو ہو تم بھی اس کے طالب، اس کے سامنے پیشانی جھکا کے دیکھو۔ خدا کی رحمت، کمال اس کا، جلال اس کا، یہ دیکھنا ہو جمال اس کا، مدینے میں ذرا جا کے دیکھو۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمائے جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر حاضرین و سامعین مکرم، ماہ نور رمضان المبارک کی رحمتیں چمن چم برس رہی ہیں، دوسرے عشرہ کا آخری سورج طلوع ہے، آسمان پر سورج کی اتنی روشنی ہے جتنا رمضان مبارک کا نور برس رہا ہے۔ حرمین شریفین کی حاضری کے بعد آپ کی زیارت کر کے دل کو تسلی ہوئی، مسجد کی رونق، مسجد کا کام، حسن انتظام، اللہ منتظمین کو ان کی حسن نیت سے بڑھ کر مالا مال فرمائے۔ رب کے گھروں کا خیال رکھنے والا شخص
بے مراد نہیں رہتا، رنگا جاتا ہے۔ رب اس کی چولی اس طرح بھرتا ہے کہ امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ اس کی نسلیں سنوار دیتا ہے۔ کسی کے گھر کا خیال رکھو، یقیناً وہ خیال رکھے گا۔ رب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس مالک سے بڑھ کر کریم کون ہے؟ اس سے بڑھ کر داتا کون ہے؟ رب کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو مالک سکھی کر دیتا ہے، ایمان کے نور کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس مسجد نور اور مرکز محبت کو تا صبح قیامت آبادیاں عطا فرمائے، اور منتظمین کو، معاونین کو، آپ سب کو اللہ وہ دولت نصیب کرے، قبر بھی ٹھنڈی رہے، حشر میں بھی حضور کی رحمتوں کے سائے سب کو میسر ہوں۔ یقیناً آپ کی محبتیں بلانے والی نہیں، دعائیں ہوتی رہی، آپ کے چہرے میری نظروں کے سامنے رہے، اور اجتماعی طور پر جو آج تک اس مرکزی محبت میں جس نے سجدہ کیا، بلکہ میں نے تو حضور سے مانگا ہے قیامت تک جو کرے اللہ اس کا بھی بیڑا پار۔ کیوں اس مرکزی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبتیں ہیں وہ قابل بیان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے، اور یقیناً آپ کی محبتیں میں سمجھ رہا تھا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حاجی آئیں تو ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان کے چہرے کو تقا جاتا ہے، ان سے سلام و قیام سعادت سمجھا جاتا ہے۔ من میں ایک ہی چاہت ہوتی ہے، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیں تے ساجن ملیا من آسان در پیاں۔ حضور کی محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ رہ گئی وہاں کی بات، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مدینہ شریف، سبحان اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، وہ منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ادب سے لے جائے۔ ابو جہل بھی وہاں رہا ہے، اس نے بھی حضور کو دیکھا ہے لیکن نہیں دیکھا۔ منافقین بھی رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں، بیڑا اس کا پار ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ۔ مکے جا کر بھی نہیں ملتا حضور کے عشق کے بعد، مدینے میں جا کر بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ خالی کتنا خرچ کر کے جاتے ہیں، ٹائم صرف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ ادب نہیں تو کچھ بھی۔ ادب سے بندہ جائے مدینہ شریف، حضرت آبا کی مجھے ابھی زیارت کرنے کا موقع ملا ہے، وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلیل القدر عالم دین شیخ الحدیث
علماء اہل سنت بلوچستان کی رونق اور بہت بڑی خدمت کرنے والا مجاہد شخصیت، اللہ ان کو سلامت آمین، اور مالک ان کے اداروں میں جو کام کر رہے ہیں برکات عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ادب کے بغیر نہ اس جہان میں ڈوئی ہے نہ اگلے جہان میں۔ جب تم مدینہ شریف کی دعا مانگو، حاضری کی تڑپ کس سینے میں ہے؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ نے مومن کی مٹی میں مدینے کی محبت رکھی، حرمین کی چاہت اس کی فطرت میں، تڑپ اس کے اندر ہے، کسی میں کم ہے کسی میں تھوڑی ہے، لیکن صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے سینے میں مدینے کی کثرت نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے سینے میں مدینہ شریف کی محبت ہے، ایک نہ ایک دن اس پہ کرم ہو جائے گا، اس پہ مہربانی ہو جائے گا۔ جب یہ دعا کرو مدینہ شریف جانے کی، حرمین کی حاضری کی، تو اس سے پہلے حضور کی محبت ضرور مانگو، حضور کا ادب مانگو، حضور کا احترام مانگو۔ بڑے بڑے لوگ وہاں جا کر جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی لوٹا کے آ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ادب گاہ عشق زیر آسمان عرش نظر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی جا۔ آسمان کے نیچے حضور کا آستانِ نور ایسا ہے جہاں اونچا سانس لینے کی بھی اجازت ہے۔ چیز ہے کہ آوازیں ریاض الجنہ کس کے قدموں کے صدقے؟ بعض لوگ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کے لیے یا اصحاب صفہ کے چبوترے پر عبادت کرنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اور جب رستہ کھلتا ہے تو آوازیں دیتے ہوئے دھکے مارتے جاتے ہیں۔ یہ ریاض الجنہ ہے کیا؟ کیا ہے؟ حضور کے رستے کا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حجرے سے نکل کر سونے منبر پہ تشریف فرما ہوتے، اللہ کو وہ قدم اتنے پسند آئے، فرمائیں یہ ساری جگہ منبر سے لے کر روضے تک جنت تک۔ سبحان اللہ، فرمایا محبوب جو تجھے نہیں مانتے تیرے قدموں پہ سجدہ کر، تیرے گزرگاہ پہ سجدہ کر، مجھے رد نہ کر۔ حضور جہاں گزرتے مقام تہجد پر تعبد سجدہ فرماتے، یہ سارا کچھ حضور کے تصدق اور توسل سے۔ یہ رمضان شریف کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا۔ اصل مقصود حاضری اس پاک در کی، اصل جو جگہ ہے وہ حضور کے در کی حاضری ہے، حضور کا قرب ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو نفل پڑھنے کے لیے، نفلی عبادت کے لیے آواز بلند کر دینا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح میں موجود ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور مدینہ شریف سے باہر کے دو شخص
مسجد میں حاضر ہوئے، آواز بلند ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند نہیں کی کہ ہاں ادھر آؤ، ایک کنکری اٹھائی، حدیث شریف میں آتا ہے کنکری اٹھائی، اور کنکری اٹھا کے انہیں ایسے پھینکی جیسے بندے کو متوجہ کیا جاتا ہے، توجہ دلانے کے لیے ایسے بلایا۔ کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ تعارف کرایا، اب مہمان ہیں، اگر آپ مدینہ کے ہوتے تو میں سزا دیتا، یہاں اونچی آواز نہ کرو، حضور کو تکلیف ہوتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو، گھر والوں کو طلب کیا جو مسجد نبوی کے قریب گھر تھے، لوگوں کو طلب کیا، فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ یہ کام کروا رہے ہیں، اینٹ ٹھوک رہے ہیں۔ فرمایا آئندہ آواز نہ آئے، حضور کو تکلیف ہو، لیکن تمہیں مبارک ہو جو امی سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے۔ وصال شریف کے بعد کیل ٹھونکنے کی آواز سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، سنتے ہیں، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو ادھر سے بھی سانس سانس میں یا رسول اللہ بتا، اللہ اکبر، حضور کو تکلیف ہوتی ہے، یہ سیدہ کائنات کا عقیدہ ہے، اور بعد از وصال عقیدہ ہے۔ پاک نے منع فرمایا تو ادب اور احترام سب سے پہلے مانگو، وہاں جا کر جگہ نہیں ملتی نہ ملے، ریاض الجنہ میں، اصحاب صفہ کے چبوترا پر، یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں بھی بیٹھ جانا، کچھ نہ پڑھنا، نفل نہ پڑھنا، باوضو بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم اللہ کو عمروں سے بھی بڑا قسم، حضور کے قرب میں چند گھڑیاں میسر آ جائیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضور قبلہ سید منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، اور دل میں خیال آیا، بعض بندے کو خیال آ جاتا ہے، خیال آیا کہ ریاض الجنہ بھی جنت ہے اور بقیع بھی جنت ہے، لیکن حضور کی نظروں میں پتہ نہیں زیادہ پسندیدہ اور بڑی جنت کون سی ہے۔ خیال کرتے کرتے حضور قبلہ رانا صاحب تشریف اب فرماتے ہیں، مجھے خیال آیا تو جس گلی سے جا رہا تھا اس کی سائڈ پر ایک عورت بیٹھی تھی، لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے اور دیوانہ وارہ سے پھرتی رہتی، لوگوں کی نظروں میں ایسی تھی کہ دیوانی ہے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کون سی جنت افسر ہے، وہ بھی متوجہ ہوئی، قال یا شیخ، اسمع کلام، میری بات سن، ادھر آؤ میری بات سن۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میرے دل میں خیال آیا، ادھر آؤ۔ وہ عورت کہنے لگی رو کر، دل میں خیال آیا کہ جنت بڑی کون سی ہے، کل مدینہ تو جنت الفردوس۔ اس عورت نے کہا کیا سوچ رہے ہو کہ مدینہ کی ہر گلی سے کل مدینہ الجنت، بڑی کون سی ہے چھوٹی کون سی، یہ حضور کا مدینہ ہے، حضور کا شہر ہے۔ اچھا یہاں سے آگے جانے کو میرا دل نہیں کرتا، جن لوگوں نے عقیدے اندھیروں میں گڑے ہیں، پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں اور کیا پڑے ہیں اور کس کام میں پڑے ہیں۔
غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ دل میں خیال آیا ہے. اور عورت بھی وہ جسے عام طور پر پاگل سمجھتے ہیں. دل میں خیال آیا یہ بھی کونے پہ کھڑی ہے. کس نے بتایا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار. وہ پاگلو حضور کے بارے میں خیال رکھتے ہو؟ کوئی علم نہیں. حضور کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہو؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی حضور تو حضور ہیں. حضور کے غلاموں کا یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے. چاہیں تو اشاروں سے قایا ہی پلٹ دیں دنیا. اشاروں سے چاہیں تو اشاروں سے قایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی مبارک گلی میں بیٹھنے والی ایک دیوانی عورت, اس کو اللہ نے اتنی نظر دی ہے تو فرزانوں کا کیا عالم ہوگا, حضور کے دیوانوں کا کیا عالم ہوگا, حضور کے اپنے علم شریف کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. وہاں کا ہر ذرہ ہی وہ روشنیوں کا مینار ہے اور ادب کی جا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں کہ یہ سجدے کی جگہ ہے, سر کی جگہ ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, سر رکھنے کی جگہ ہے. او جانے والے جانتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. جی تو یہاں فرماتے ہیں کہ اے جانے والے یہ خیال کر تو قدم سے چل رہا ہے, قدم تو احتیاط سے رکھنا. یہاں قدم کا موقع نہیں, یہاں سر کا موقع ہے. لیکن ادب اور احترام جنہوں نے کیا انہوں نے وہ پایا جو کسی نے نہیں پایا. تو اس لیے نہ موقع ملے ریاض الجنہ میں یا ان مقامات پر ان کی زیارت کر لینا, ان کو تک لینا, ان کی دید کر لینا, بس ایک نظر پڑ جانا. اللہ ہم صداقت تھوڑے ہیں کہ اتنے نفل پڑھنے ہیں, اتنا کوئی کاروباری نہیں, عاشق لوگ ہیں. اس دفعہ بھی مدینہ شریف میں ایک نشست میں بات ہو رہی تھی, مکہ شریف کی مدینہ شریف کے حوالہ سے جو حضور نے بیان فرما دیا, سبحان اللہ, کہ اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے. یہ بڑی علمی بحث ہے, لیکن وہاں پر بھی میں نے آخر پر یہی جملہ عرض کیا تاکہ ہم کوانٹٹی والے نہیں, ہم کوالٹی والے ہیں.